کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا. جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا, جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا, کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا, فرض کر لو, تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, یہ گلاس نیچے گرے گا, پاؤں میں آئے گا, اس سے بے ادبی ہوگی, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا, یار الغفار تو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی. اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا, وہ جو مرضی کرتا پھر آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے, وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا, وہ کہے گا یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے. اس نے توہین کا کیس بنا دیا, بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے بھائی, اللہ کو نہیں کہا, یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے, تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا, جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے, وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کی, میں نہیں کہہ رہا کیا فراڈ, ایسا نہ ہو کہ کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا, جنونی مذہبی جنونی, یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ جنون, دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات بات پہ ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو. میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہوئی. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا, وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. موسیٰ نام ہوتا ہے, لوگوں کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے, موسیٰ کو, جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے, یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے, عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے حکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہ کہیں نیچے گرا ہے, کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا, تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے. اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور. وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا. اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کو. وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا ہے کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا, میرے اوپر. 2 بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا کورٹ کے باہر, لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے, بولو یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں, جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے,
عشق رسول کا یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جلد باز تھے؟ اگر جلد باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا. فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں دب کے ان کی شرائط قبول کر لیا آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا؟ مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو داڑیاں ہیں ان کی, نماز پڑھتے تھے لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں. 3-4 دن پہلے ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہی صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں. کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ کہہ رہا ہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں. کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا. ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, یہیں آیا ٹریفک کو, وردی میں ہی تھا نا. ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 نا. بھائی توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں, اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں آپ.